إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قابل تکریم حضرات و خواتین، لائق احترام سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے آج ہم اللہ کے گھر میں ایک مبارک مجلس میں موجود ہیں۔ مبارک اس لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نورانی مخلوق فرشتوں کی صحبت اور رفاقت ہے، اہل صلاح اہل خیر کی موجودگی ہے، اور متلاشیان علم و معرفت کی شرکت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو ہم سب کے لیے وسیلہ علم نافع، ذریعہ عمل صالح اور توشہ آخرت بنائے۔ آج کی اس مجلس میں بطور تمہید چند بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور آج کی گفتگو کے جو عناصر ہیں ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، علم نافع کے حصول کے لیے جو مسنون اور مأثور ادعیہ اذکار ہیں ان کا انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے، پڑھیں گے۔ نمبر 2، تعلیم و تربیت کے کچھ آداب ہیں، بالخصوص جب کوئی ایک مربوط اور منظم حلقہ تعلیم و تربیت تشکیل پا رہا ہو، اس کے کچھ لوازمات، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ نمبر 3، اس کلاس کی غرض و غایت، پس منظر، پیش منظر کیا ہے، اس سوال کا جواب ہوگا۔ نمبر 4، جو کتاب ہمارے زیر موضوع ہے
جس پر ہماری ترکیز ہوگی اسباب الخطأ فی تفسیر دراسہ تأصیلیہ، اس کا تعارف ہے۔ نمبر 5، ہم نے اس حلقہ تعلیم و تربیت کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کا انشاءاللہ اور کچھ اسالیب ہیں، اس کو بیان کریں گے۔ نمبر 6 اور آخری، قرآن حکیم اور علم تفسیر کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو کے بنیادی عناوین ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم نافع کے حصول کے لیے بیٹھنا، وقت دینا اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، یہ ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت اللہ ہی کی توفیق سے سر انجام پاتی ہے۔ تو علم ایک نوبل مشن ہے، اس کی عظمت اور فضیلت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم ابتدائی مجلس میں اللہ رب العزت سے مدد مانگیں۔ اللہ سے مدد مانگنے کا ایک بہترین مستند اور مقبول ذریعہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کا، ان اذکار کا التزام کیا جائے جس میں اللہ سے یہ درخواست کی جاتی ہے، اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو علم نافع کے لیے کھول دے۔ تو اس حوالے سے متعدد ادعیہ، اذکار کتاب و سنت میں موجود ہیں، ان میں سے بعض میں پڑھنا چاہوں گا، آپ بھی اپنے طور پہ اسے دہرا لیں۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے بڑی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور ہماری مشکلات آسان ہوں گی۔ امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک خیر هذه اللیلہ، فتحها ونصرها ونورها وبرکتها وهداها، ونعوذ بک من شرها وشر ما فیها۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك۔ نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم نبر قلوبنا بنور القرآن،
اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علىها. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آمین یا رب العالمین. یہ بہت ہی جامع دعائیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. بہت ہی لذت حلاوت حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور ان دعاؤں میں بعض دعائیں ایسی ہیں جس میں علم کی صراحت ہے، یعنی لفظ علم کی، قرآن کریم کی صراحت ہے. اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو ضمناً علم معرفت کو شامل ہیں، یعنی حصول علم، خیر حسنہ. یہ وہ الفاظ ہیں جو دنیا اور دین آخرت کی ہر نعمت کو شامل ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اگر آپ مزید یہ دعائیں اور دیگر دعائیں ایک منظم اور ایک مربوط انداز میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو دو اہم کتابیں وہ ہمیشہ آپ کی بک شیلف میں رہنی چاہیے. ایک کتاب کا نام ہے حصن المسلم، بہت جامع دعا کتاب ہے اور کئی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں. ایک عالم یمنی عالم رحمہ اللہ شیخ سعید کی تالیف ہے. تو بہت عمدہ کتاب ہے. یہ کتاب ہر جیب میں ہونی چاہیے اور ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے. اسی طرح ایک کتاب اذکار نافعہ ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ کی ہے. اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر اس دعا اور ذکر کا ذکر موجود ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے. تو یہ اس کتاب کی ایک اہم صفت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی چھوٹی بڑی کتابیں ہیں، پمفلٹ ہیں، تو وہ ہماری دسترس میں رہنے چاہیے. نمبر 2 جو ہماری گفتگو کا عنصر نمبر 2 وہ ہے آداب تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت ایک شیوہ پیغمبری ہے اور ایسا مشن ہے، ایسا ہدف اور مقصد ہے کہ جس کا تعلق انسان کے ایمان سے بنتا ہے، اس کے اخلاق و کردار سے بنتا ہے، اس کے افکار و نظریات سے جڑتا ہے. اور تعلیم و تربیت اس کے حصول کے لیے کچھ آداب ہیں. اہل علم نے اپنی اپنی بصیرت تجربوں کی روشنی میں اسے بیان کیا ہے. ان میں سے چند میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ. نمبر 1 خلوص نیت. خلوص نیت یا اخلاص نیت یہ ہر عمل صالح کی شرط ہے، ایک بنیاد ہے.
جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، ارادے سے ہے۔ ہمارا یہ ارادہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن حکیم جو کتاب رشد و ہدایت ہے اور کتاب فکر و نظر ہے، کتاب کردار ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور قرآن حکیم پر ایمان لانے کے جو بنیادی تقاضے ہیں ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ نیت اگر ہے اور عمل تھوڑا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے برعکس اگر نیت میں بگاڑ ہے، فساد ہے، اور اعمال خواہ پہاڑ جیسے ہوں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ایسے اعمال وبال جان بن جاتے ہیں۔ اور ہمارے اکثر محدثین کرام رحمہم اللہ جمیعاً، انہوں نے اپنی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو یہ حدیث اور بھی جملوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا جو پہلا جملہ ہے یہ ایک بہت اہم ہے نیت کے حوالے سے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر نیت درست ہے، خالص ہے، تو اس کا محاصل ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ اگر نیت میں بگاڑ ہے تو وہی عمل وبال جان بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس جملے پہ غور کریں، اگر نیت ہے لیکن عمل کا موقع نہیں مل سکا، تو اللہ کے ہاں اس ارادے اور اس جذبے کی کیا قیمت ہے؟ غزوہ تبوک سے واپسی کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ تبوک مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ غزوہ تبوک بہت بڑی آزمائش اور ابتلا کا واقعہ تھا۔ قرآن میں، احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو اس سفر کے دوران جب آپ کی واپسی شروع ہوئی مدینہ منورہ کی طرف، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے کچھ ساتھی مدینہ میں رہے، انہوں نے تمہارے ساتھ یہ وادییں نہیں پاٹی، سفر نہیں کیا، اور ان صعوبات سفر کو فیس نہیں کیا، لیکن وہ تمہارے اجر میں تمہارے برابر شریک ہیں۔ حبسہم العذر، ان کو عذر میں کسی شرعی سبب نے روک لیا۔ کسی کے والدین بیمار تھے، ان کی خدمت کے لیے رکے، کسی کی اور کوئی مسئلہ تھا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، وسائل سفر نہیں تھے، لیکن ایک جذبہ تھا، تڑپ تھی، کاش ہم بھی اس غزوہ جہاد میں شریک ہوں۔ تو اللہ نے ان کی اس خلوص نیت کی بنا پر ان کو تمہیں اجر میں شریک کر دیا ہے۔ یعنی 700 کلومیٹر گئے، پھر آئے، مالی قربانی سے الگ گھر بار چھوڑا، بہت مشقت سے بھرپور یہ سفر تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ خلوص وفا کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اور اس کے برعکس اگر عمل بہت بڑا ہے لیکن نیت میں بگاڑ ہے، فساد ہے، تو پھر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے، شہید، سخی اور عالم کے بارے، وہ ہمارے
تھا تو یہ عمل وبال جان بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس شہید کو، مجاہد کو، سخی کو، عالم کو، قاری قرآن کو، جس نے یہ کام محض شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے کیے تھے، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، الیاذ باللہ۔ تو یہ ہے نیت کی اہمیت۔ تو ہمیشہ جو بھی اچھا عمل کریں شروع ہی سے اپنی نیت کو ٹٹول لیا کریں، انما الاعمال بالنیات کے پیش نظر۔ اس کے بعد نمبر 2، جو دوسرے پوائنٹ کی نمبر 2 بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم علوم الوحی بالخصوص قرآن کریم اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تو ہمیں اس کی قدر و منزلت کا ادراک ہونا چاہیے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح راسخ ہونی چاہیے کہ ہم اس کتاب کی نسبت یہاں بیٹھے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، آپ کی مبارک زبان سے ادا ہوا، اور یہ قرآن کریم، اس کے متعدد فضائل اور مناقب ہیں، اور ایک بہت ہی معروف حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی طرح حدیث سنت کی عظمت بھی ہمارے دل و دماغ میں جاگزین ہونی چاہیے۔ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، یہ بشارت نبوی ہے اس شخص کے حق میں جو ایک حدیث کو یاد کرتا ہے، اچھی طرح اس کے معنی پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، آگے اسے کنوے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جذبے کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم نے اس دعا کا مصداق بننا ہے۔ اسی طرح ایک اور بشارت نبوی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں سمجھ، بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو تفقہ ہے، یہ ایک علم سے بالا چیز ہے۔ علم کا صحیح استعمال، علم سے استفادہ کرنا، علم کی برکات سے مستفید ہونا، اور علم کے رنگ میں رنگے جانا، یہ ایک تفقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول وہ شخص خوش قسمت ہے جو فہم دین کے لیے نکلا ہوا ہے، فہم دین کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ گویا کہ جب تک ہم علم سے وابستہ رہیں گے، دین میں سمجھ حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کیا ہوا۔ اللہ ہمیں اس بشارت کا حقدار بنائے۔ نمبر 3، وہ جگہ جہاں ہم بیٹھ کر یہ باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس کی عظمت، اس کی ڈگنیٹی بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ یہ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر بڑی برکت اور رحمت والی جگہ ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دل مسجد کے ساتھ اٹے ہوتے ہیں، لٹکے ہوتے ہیں، معلق ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ 7 خوش قسمت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے کون شخص؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے،
ایک نماز پڑھ کر جاتا ہے، دوسری نماز کی فکر ہو جاتی ہے، یا وہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، تو مسجد سے پیار لگاؤ، یہ ایمان ہے، یہ خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، فاشہدوا لہ بالخیر، اور دوسری روایت میں فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے صاحب خیر اور صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ تو مسجدوں میں آنا، مسجدوں میں بیٹھنا، یہ اللہ کا بہت بڑا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں پیار اور محبت سے مسجد میں جب تک ہم بیٹھے ہیں، یہ مسجد کی عظمت اور فضیلت ہمارے دل و دماغ میں رہنی چاہیے۔ نمبر 4، آداب مجلس تعلیم یا تعلیمی مجلس کے آداب، یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یا کچھ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک مجلس کا حصہ ہے۔ تو اس مجلس، یا آپ کلاس روم کہہ لیں ہیں، تربیت گاہ کہہ لیں، اس کے کچھ اپنے مستقل آداب ہیں۔ تو ان چند کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، یعنی ہم نے اس مجلس سے کیسے بھرپور مستفید ہونا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات موجود رہنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی ہے۔ تو سکینت، اطمینان کی ایک چادر تنی ہونی چاہیے، انہماک ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اور غیر ضروری حرکات و سکنات سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ بڑی توجہ سے، دلچسپی سے قال اللہ و قال الرسول کی فضاؤں میں وقت گزارنا چاہیے۔ اور ہمارا یہ داعیہ تعلیم و تربیت ہو کہ ہم نے اس مجلس سے علم نافع اور عمل صالح کا میسج لے کر اٹھنا ہے، اپنی معلومات میں، اپنے معارف میں اضافہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے کردار میں، اپنے علم عمل میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ تعلیم برائے تعلیم مقصد نہیں، تعلیم برائے تعمیر کردار، تعلیم برائے تشکیل اخلاق ہونا چاہیے۔ جو ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کے نتائج، اثرات، ثمرات ہمارے عمل میں نظر آنے چاہیے۔ یہ مقصد ہے تعلیم و تربیت کا۔ اور ایک اہم جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو سیکھنا ہے، اس سے آگے اس کا ابلاغ کرنا ہے، لوگوں کو پہنچانا ہے، اپنے گھر والوں کو۔ جہاں بھی موقع ملے، اس نیت سے ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سننے میں ایک لذت حاصل ہوگی، جستجو اور تڑپ موجود رہے گی۔ یہ نہیں کہ ہم نے ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا، بلکہ یہ جذبہ لے کر جائیں کہ ہم نے جو یہاں سے سننا ہے، اسے آگے مختصر انداز میں جس طرح بھی ممکن ہو آگے کنوے کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو آخری بات ہے، یعنی مجلس تعلیم و تربیت کے حوالے سے، عموماً میں اسے اپنی کلاس میں بھی شیئر کرتا ہوں۔ ہر تعلیمی سیمیسٹر کے کہ جو اسٹوڈنٹ 100% حاضری کو شو کرے گا، اس کے لیے خصوصی شاباش ہوتی ہے انشاءاللہ آخر میں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسی جذبے سے آئیں، یعنی جو آج سے انشاءاللہ حاضری کا آغاز ہو جائے گا، آن لائن، آن سائٹ دونوں کی حاضری ہوگی۔ تو جب ہم اس حلقہ کو وائنڈ اپ کریں گے، وہ رزلٹ ہم دیکھیں گے، اس کو اسپیشل پرائز دیا جائے گا
انشاءاللہ بطور حوصلہ افزائی کے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو اس حلقے کے ساتھ مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور موٹیویشن ہے۔ تو یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں آداب تعلیم و تربیت کے حوالے سے یا تعلیم و تربیت کی مجلس کے ضابطوں کے حوالے سے، تو اگر آپ مزید تفصیلات میں ان کو ڈسکس کرنا چاہیں 2-3 کتابیں نوٹ آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے تذکرۃ السامع والمتکلم لابن جماعہ، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس میں استاد اور شاگرد کے لیے جو آداب ہیں، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح علم حاصل کرنا ہے، استاد کا ادب و احترام، اس کے کیا تقاضے ہیں، طلباء کے ساتھ شفقت محبت کے کیا مظاہر ہونے چاہیے، اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اسی طرح التبیان فی آداب حملۃ القرآن، قرآن کریم کے جو حاملین ہیں، قرآن کریم کے جو حفاظ ہیں، طلاب ہیں، قرآن کریم کے جو مدرسین ہیں، ان کے کیا آداب ہونے چاہیے، ان کا ذکر ہے اس کتاب میں۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح الفقیہ والمتفقہ خطیب بغدادی کی ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی ادبی اخلاقی معلومات کو جمع کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ، ایک مشہور نام ہے تفسیر کی دنیا میں، ان کی کتاب ہے احکام القرآن۔ تو اس کتاب کا مقدمہ الگ سے طبع ہوا ہے، مقدمہ احکام القرآن، مقدمہ احکام القرآن القرطبی، محمد طلحہ صاحب ہیں، انہوں نے اس کو یہاں پیش کیا ہے۔ یہ مقدمہ بھی بڑا عمدہ ہے، اس کی اسٹڈی بھی ہونی چاہیے۔ اور ماضی قریب کی ایک ایسی کتاب جسے میں سمجھتا ہوں ہر طالب علم کے بیگ میں ہونی چاہیے، حلیۃ طالب العلم، علامہ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی بڑی عمدہ کتاب ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کا شاید اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ تو جو حضرات تخصص سے متعلقین ہیں یا دینی مدارس کے منتہی طلباء ہیں، شرکائے محفل میں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی سے لے کر مڈل کلاس تک کے لوگ ہیں، تو کوشش ہوگی کہ اس انداز میں بات ہو کہ ہر ایک کو بات سمجھ آ جائے۔ تو جو اختصاص کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ علامہ بکر ابو زید کی کتابوں کا مطالعہ کریں کثرت سے۔ ان کی کتابوں میں علم ہے، گہرائی ہے، ادب ہے، بصیرت ہے، اور ایک علمی ادبی تحریک انسان اس سے روشناس ہوتا ہے۔ ہمارے بعض اساتذہ رحمہم اللہ او حافظہم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمیں موجم کو اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے، یعنی ان کی لینگویج جو ہے، زبان جو ہے، اس کا یہ لیول ہے۔ تو یہ جو پی ایچ ڈی ایم فل کے طلباء ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی کتابوں سے اعتنا کریں اور دلچسپی رکھیں، کثرت سے ان کی کتابیں پڑھیں۔ بالخصوص یہ انسائکلوپیڈیا ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے، تو انہوں نے ان کے علم کی بڑی نشر و اشاعت کی ہے، اور ان دونوں شخصیات کے حوالے سے ان کا علمی تخصصی مواد موجود ہے۔ گفتگو کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس حلقے میں ہم موجود ہیں، حلقہ تعلیم و تربیت، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے 2 سبب ہیں مرکزی۔
ایک کا تعلق موجودہ وقت سے ہے اور ایک کا کچھ ماضی قریب سے ہے۔ جو عصری سبب بنا ہے فوری، جو دو چند ہفتوں سے پہلے، وہ یہ تھا کہ بعض ہمارے دوست، ان کی تجویز تھی کہ اس مسجد میں کسی کتاب کی تدریس کا آغاز کیا جائے۔ تو میں نے ان کو ٹاسک دیا کہ ٹھیک ہے، آپ مشاورت کریں کون سی کتاب جہاں اس کا آغاز کیا جائے۔ تو چند ہفتے یہ موضوع زیر بحث رہا۔ تو ایک دن اچانک نماز مغرب کے بعد ہمارے بیٹوں جیسے بھائی معز ملک صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو بعض عرب یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، آپ اس کا درس کیوں نہیں دیتے؟ تو میں سن کر حیران رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی۔ تو خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی۔ تو پھر میں نے استخارہ کیا، استشارہ کیا، اپنے مختلف ساتھیوں کے گروپس میں نے مشاورت کی۔ تو الحمدللہ اکثر حضرات نے اس کی تائید کی۔ تو پھر میں نے بھی اللہ سے مدد مانگی، اور کہہ لیں کہ اس تجویز کی یہ عملی شکل ہے۔ اور ماضی قریب کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم الشیخ ابراہیم خلیل فضلی حافظ، جو ہمارے بڑے ہی مشفق مہربان استاد ہیں، انہوں نے مجھے 2-3 بار توجہ دلائی کہ بھائی آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آپ نے محنت کی ہے اپنی اس کتاب میں، آپ اس کو لے کر پڑھا دیا کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ان کی نصیحت اور بھی کچھ باتیں ہیں جو میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں وہ تزکیہ نفس میں نہ آ جائے، تو خود نمائی میں، خود ستائشی میں۔ تو 1-2 ایسے واقعات بھی ہیں جن کا تعلق روحانیات سے بنتا ہے، وہ میں فی الحال نہیں بیان کروں گا۔ بہرکیف یہ 1-2 اسباب بنے، اور اسی طرح ہماری اسلامک یونیورسٹی میں سیمیسٹر کا آغاز ہوا ہے۔ وہاں ماشاءاللہ ایک ایم فل کی کلاس ہے میرے پاس، تو ان نوجوانوں کو بھی میں نے سامنے رکھا کہ وہ بھی مستفید ہوں گے، اگرچہ ان کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے تاریخ و تفسیر و مناہج المفسرین، تو ان کو بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اکثر وہ لوگ آن لائن ہماری اس کلاس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص عطا فرمائے۔ نمبر 4، اس کتاب کا تعارف۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے بعنوان اسباب الخطأ فی التفسیر، اصل میں یہ PhD کا مقالہ ہے۔ PhD کا مرحلہ ایک اختصاصی مرحلہ ہوتا ہے، اس میں مقالہ نگار، ریسرچ اسکالر ایک خاص موضوع پر اسٹڈی کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ کلیۃ القرآن اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں الحمدللہ میں نے اسے پیش کیا۔ تقریباً 5 سال کی اس میں محنت ہے، اور اس دوران میں نے کوئی جاب نہیں کی اور کسی اور مصروفیت میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کیا، یعنی جو بشری ضروری تقاضے ہوتے ہیں اس کے بعد میرا جو فل ٹائم ہوتا تھا الحمدللہ اسی موضوع کے حوالے سے ہوتا تھا۔ مطالعہ کرنا، معلومات جمع کرنا، لکھنا، ترتیب دینا، یہ آپ سمجھ لیں کہ اس مرحلہ تعلیم کا ایک یادگار میرا دورانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو مدینہ یونیورسٹی کے کلیۃ القرآن میں
یہ تھیسس پیش ہوا اور پھر الحمدللہ اس کا ڈیفنس ہوا، امتحان ہوا، اور اس کے بعد دار ابن الجوزی عرب دنیا میں ایک معروف پبلشر ہے، کتابوں کو نشر کرنے والا ادارہ ہے۔ میرے علم میں ابھی تک 2 دفعہ انہوں نے اس کو تباہ کیا ہے، تو باہر سے الحمدللہ فیڈ بیک آتا رہتا ہے اور لوگ دعائیں دیتے ہیں، اور میں اس نیت سے ساتھیوں کو شیئر بھی کرتا ہوں، خصوصاً جب سے یہ PDF آیا ہے۔ PDF چند ماہ پہلے آیا ہے، پہلے اس کا PDF انہوں نے نشر نہیں کیا تھا، کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو قابل اصلاح تو آپ مجھے آگاہ کریں، میں خوشی سے انشاءاللہ اس کو قبول کروں گا اور اپنی اصلاح کروں گا۔ یہی بات شرکائے حلقہ تعلیم و تربیت سے بھی ہے۔ اس میں ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، علم میں بھی مجھ سے بڑے ہو سکتے ہیں، کچھ میرے ہم پلہ ہیں، کچھ میرے شاگردوں جیسے ہیں، تو تینوں طبقات کو میں دعوت دیتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اول تا آخر آپ اس کتاب کی اسٹڈی کریں، تو اگر آپ کو اس کی میں بہتری کے لیے کوئی تجویز، کوئی سفارش آپ محسوس کرتے ہیں، آپ مجھ سے شیئر کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ نمبر 5، طریقہ تعلیم و تدریس۔ ہم نے اس کتاب کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے جو مرکزی مباحث ہیں اس کو ہم نظریاتی اور عملی طور پر پیش کریں گے۔ مثلا کوئی قاعدہ کلیے کے طور پہ بات آتی ہے اور پھر ہم اس کی نموذج مثال دے کر وضاحت کریں گے، اور اس کا جو عنوان ہے اسباب الخطأ فی التفسیر دراسۃ تأصیلیہ۔ تفسیر میں جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، وہ کیوں در آئی ہیں، اوریجنل اسٹڈی ہے۔ تو اس کے جو 4 اسباب ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں، اور 4 جو یہ مرکزی چیپٹر ہیں ان کے ارد گرد یہ ساری کتاب گھومتی ہے۔ نمبر 1، العدول عن مصادر التفسیر الاصلیہ الاصیلہ و اصولہ الصحیحہ ثابتہ۔ تفسیر کے جو اوریجنل مصادر ہیں، حقیقی جہاں سے تفسیر لینی چاہیے، مثلا قرآن، سنت، اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور اجتہاد، عربی لغت، اور جو علماء نے تفسیر کے مصادر بیان کیے ہیں ان سے دوری، ان سے انحراف، یہ ایک سبب ہے غلطی کا۔ نمبر 2، پھر اس کے تحت مزید مباحث ہیں، فصول ہیں۔ نمبر 2، عدم الدقت فی فہم مراد نصوص الآیات و مدلولاتها۔ قرآن حکیم کی نصوص اور اس کے احکام، اس کے مدلولات کے فہم میں عدم دقت، یعنی اس میں آپ کہہ لیں جلد بازی، یا جو قرآن حکیم کا اصل مقصود و مطلوب ہے اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کو پیش کر دینا، یہ ایک ریزن ہے۔ پھر اس کے تحت بھی فصول ہیں، مباحث ہیں۔ نمبر 4، اخضاع النصوص القرآنیہ للاہواء والتعصبات والبدع۔ قرآن کریم کی آیات کو اپنی خواہشات، تعصبات، خرافات کے تابع کر دینا۔ پہلے کوئی ذہن میں ایک فکر و نظر کو جما لینا جو کہ
قرآن حکیم کی تعلیمات کے اگینسٹ ہے، اس کے الٹ ہے، پھر قرآنی آیات کو اس کے تابع کر دینا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی فکر و نظر کو قرآن کے تابع کیا جائے، نہ کہ قرآن کو اس کے تابع بنایا جائے۔ تو یہ ایک میجر ریزن ہے۔ نمبر 4، القصور فی تطبیق الشروط اللازمۃ للتفسیر۔ تفسیر کے لیے جو اہل علم نے، بالخصوص مفسرین نے شروط بیان کی ہیں، ان سے ہٹ کر تفسیر کرنا اور اس میں کمی کرنا، یہ ایک اہم ریزن ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے، ایک ہے اصول تفسیر، قواعد تفسیر، آداب تفسیر، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ہے ایک مثبت پہلو، اور اس کا جو منفی پہلو ہے، یعنی جو اس کے مخالف چیزیں ہیں، وہ ہم نے یہاں بیان کی ہیں۔ جو اصول تفسیر ہیں، قواعد تفسیر ہیں، اس کی طرف بھی ہم چند نشستوں میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، تاکہ فہم قرآن کے لیے ہماری ایک اساس اور بنیاد بن جائے۔ تو یہ ہے اس کا ایک، آپ کہہ لیں کہ جو اصول و ضوابط کے مخالف امور ہیں، ان مسائل کا یہاں تجزیہ کیا گیا ہے۔ تو اصول تفسیر کے حوالے سے مختلف کتابیں ہیں، اور ان میں جو سر فہرست ہے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مقدمہ فی اصول تفسیر، مجھے وہ پڑھانے کا موقع ملا ہے۔ بہت ہی ماشاءاللہ اصولی قسم کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ہی جامع معنی انداز میں تفسیر کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، بیان کیے ہیں، اور اس کتاب سے بھی میں مستفید ہوا ہوں، اس کتاب کی تیاری کے حوالے سے۔ اور اسی طرح یہ چند دن پہلے ایک مختصر کتاب جو ہمارے بھائی ہیں اہل مسجد، نوجوان دوسری تعلیم سے ریلیٹڈ جو ان کے تخصصات ہیں، وہ اگلی نشست میں وہ آپ کو لا کر بھی دکھاؤں گا۔ قرآن فہمی کے بنیادی اصول، یہ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ، ان کا کتابچہ ہے، اور اصل میں یہ کتابچہ ان کی 2 تقاریر پر مشتمل ہے، جو انہوں نے آج سے تقریباً کوئی 50 سال پہلے فیصل آباد میں انہوں نے دی تھی۔ اور جب میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے وہ شیخ صاحب کی مجلس سے کچھ جو باتیں سنی تھیں ڈائریکٹ، وہ مجھے یاد آ گئی۔ اس کتاب میں وہ معلومات بھی ہیں، قرآن فہمی کے بنیادی اصول، عام فہم انداز میں انہوں نے اس کتاب میں ان اصولوں کو ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ممکن ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اور بالخصوص جو تفسیر سے متعلقین ہیں، جو اس وقت ماجسٹیر اور پی ایچ ڈی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، ان کو میں نصیحت کروں گا کہ وہ 2 کتابوں پر فوکس کریں، یعنی صرف اپنے تھیسس کے لیے نہیں یا امتحانی نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ اپنی تفقہ اور اپنی علمی بصیرت کو بڑھانے کے لیے۔ ایک کتاب ہے قواعد الترجیح عند المفسرین، وہ بھی علمی رسالہ ہے، اور ایک ہے قواعد التفسیر ڈاکٹر خالد السبت کی۔ اسی طرح ایک دوسرے مؤلف ہیں ڈاکٹر خالد العق، ان کی بھی کتاب کا اسی طرح نام ہے، غالباً اصول التفسیر و قواعدہ، اس طرح ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں ہمارے زیر مطالعہ رہنی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا اس کتاب کا تعارف اور اس سے استفادے کا طریقہ۔ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ کسی بھی
آپ مجلس میں بات کریں تو 3 کیٹیگریز کے مخاطبین سامنے آتے ہیں یا مدعوین، اعلیٰ درجے کے، اوسط درجے کے اور ادنیٰ درجے کے۔ یہ ہر کلاس کا حال ہے، خواہ وہ کسی بھی مرحلے کی ہو۔ تو ہم انشاءاللہ اوسط درجے پر ترکیز کرتے ہوئے ہم اس کتاب سے استفادہ کریں گے، تاکہ کوئی بھی اس مجلس میں جو شریک ہے ہمارے ساتھ وہ محروم نہ رہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بات ہواؤں میں اڑ گئی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ تو ہم انشاءاللہ آسان فہم انداز میں اس حلقے کو آگے لے کر چلیں گے، اور سوال و جواب بھی اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے۔ جو آپ حضرات یہاں موجود ہیں، آپ مجھے تحریری شکل میں دے سکتے ہیں اور اس کے بعد زبانی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آن لائن شرکائے حلقہ ہیں وہ بھی ریٹن فارم میں اپنے سوالات کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر مجھے اس کا جواب آتا ہوا تو دوں گا، ادروائز مجھے بھی مطالعہ کا مزید موقع ملے گا۔ یہ سوال و جواب کی جو نشست ہوتی ہے، اس سے جواب دینے والا زیادہ سیکھتا ہے، تو اس سے علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، مراجعہ مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ دلچسپی سے سنیں گے اور انشاءاللہ اچھے انداز میں سوال کریں گے، اور پھر ان سوالات کو جب ہم یہاں پیش کریں گے تو دوسروں کے لیے بھی استفادے کا موقع ہوگا۔ تو آج کی گفتگو کا جو آخری عنوان ہے وہ ہے قرآن حکیم اور تفسیر کے حوالے سے۔ اس میں چونکہ 15-20 منٹ چاہیے اور گھڑی بتا رہی ہے کہ 5 منٹ رہ گئے اذان میں، تو بہرکیف اشارتاً کچھ میں ذکر کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اس بارے مفصل بات ہوگی۔ دیکھیے، قرآن حکیم جو اللہ کا نازل کردہ آخری آسمانی پیغام ہے، اس سے جو علوم جڑے ہوئے ہیں، جو مباحث اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، وہ 20 کی تعداد میں ہیں۔ ان میں سر فہرست تفسیر ہے۔ تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ یہ کس کے ارد گرد گھومتی ہے؟ قرآن کے۔ اور تفسیر کا علم سیکھنے سکھانے کا ہدف کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن حکیم کے احکامات کو، تعلیمات کو، اس کی حکمتوں کو سمجھنا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہماری نجات کا انحصار اسی علم پر ہے۔ اسی علم میں حلال ہے، حرام کا ذکر ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اور ہمارے دین کے جو مصادر ہیں ان میں سر فہرست قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے یا سمجھانے کے 2 مظاہر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ سادہ انداز میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیں، پڑھا دیں، جو اس کا ظاہری مفہوم ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ قرآن حکیم کا عام فہم، اور ہر مسلمان کا یہ مقصد زندگی ہونا چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کی بنیادی تعلیمات سے بہرہ ور ہو، اس کو پتہ ہو کہ میری عملی زندگی میں قرآن مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ میں نے جاب میں، بزنس میں، محنت میں، زراعت میں، معیشت میں، ملازمت میں نے کس انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ تو قرآن حکیم کا کم از کم یہ حق ہے کہ ہم اسے اس حد تک سمجھیں بحیثیت مسلمان۔
اور فہم قرآن کا ایک دوسرا پہلو، یا آپ کہہ لیں کہ دوسری قسم، وہ ذرا اس سے گہری ہے، جس میں گہرائی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، عمق ہوتا ہے، اور یہ کام ہے اہل علم کا۔ وہ حضرات جن کی ساری زندگی تعلیم، تعلم، درس و تدریس میں گزرتی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اصول تفسیر کی روشنی میں قرآن حکیم کے احکامات کو کھول کر بیان کریں، اس میں حکمتیں جو اللہ نے رکھی ہیں وہ بیان کریں، اس میں جو اسباق ہیں، جو گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں اور قیامت کے دن رونما ہونے والے واقعات ہیں، اس کو علمی انداز میں بیان کریں۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم تفسیر اور اصول تفسیر کے حوالے سے یہاں بیٹھے، اور یہ 6 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے۔ باقی انشاءاللہ گفتگو کا حصہ اگلی نشست میں ہوگا، اور جو خلاصہ کلام ہے ان 6 پوائنٹس کے جو عناوین ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ ہر علمی مجلس کے آغاز میں وہ مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے جن سے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دعائیں چلتے پھرتے طلباء کو پڑھنی چاہیے بطور وظیفہ، بطور ورد کے۔ اور آداب تعلیم و تربیت میں جو خلوص نیت ہے، اور جو انہماک ہے، توجہ ہے، اور دعوت اللہ کا جذبہ ہے، تعمیر کردار، تشکیل اخلاق، یہ جذبات و احساسات ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہم نے اس حلقے کو قائم کیا ہے، اس کا جو پس منظر ہے، پیش منظر ہے، اللہ تعالی ہمیں خلوص عطا فرمائے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل۔ چوتھی بات اس کتاب کے حوالے سے ہوئی کہ یہ ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو مدینہ یونیورسٹی کے کلیت القرآن میں اللہ کی توفیق سے آپ کے بھائی نے پیش کیا، اور الحمدللہ بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے۔ نمبر 5 جو ہمارا طریقہ تدریس ہے وہ نظریاتی اور تطبیقی، عملی، دونوں پہلوؤں کو انشاءاللہ شامل ہوگا۔ بطور قواعد، ضوابط پہلے ہم بات کریں گے، پھر اس کی مثالیں دیا کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی گفتگو کا آغاز تعریف قرآن اور تعریف علم تفسیر سے شروع ہوگا، اور پھر ہم انشاءاللہ تدریجاً اس کتاب کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خلوص عطا فرمائے، وفا عطا فرمائے، اور فہم قرآن کے لیے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو، قلوب و اذہان کو کھول دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔